بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب البیوع، یہ کتاب خرید و فروخت کے بیان میں ہے۔ کتاب البیوع کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جان لینا ضروری ہے، انہیں نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1، ماقبل سے مناسبت، یعنی ماقبل کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ تو اب دیکھیے، انسان کی عملی زندگی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد۔ اب حقوق اللہ میں چونکہ عمومیت ہے، یعنی وہ عام ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے عبادات کو بیان کیا ہے۔ اب یہاں سے ان چیزوں کو بیان کریں گے جن کا تعلق خالص معاملات سے ہے، جیسے بیع، نکاح وغیرہ۔ بیع کی لغوی تعریف: بیع باع یبیع بیعن سے مشتق ہے، بمعنی بیچنا، مال کو مال کے بدلے میں دینا۔ اصطلاحی تعریف: آپس کی رضامندی سے ایک مال کو دوسرے مال سے بدل لینے کو بیع کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، بیع کا ثبوت، بیع جائز ہونے کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام کیا۔ تو اب دیکھیے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ اب دیکھیے، بیوع بیع کی جمع ہے، اور یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، اور مصدر کو تثنیہ اور جمع نہیں لایا جاتا، مگر یہاں جو ہے کیا ہے؟ کتاب البیوع میں مصدر کو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بیع مبیع اسم مفعول کے معنی میں ہے، اور مبیع کی متعدد قسمیں ہیں، اس لیے جو ہے قسموں کے متعدد اقسام ہونے کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ کیا کیا؟ جمع کا صیغہ لایا ہے۔ اب دیکھیے، بیع کی جو مبیع کے اعتبار سے بیع کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مقایضہ، اس کو بیع العین بالعین بھی کہتے ہیں، یعنی مبیع اور ثمن دونوں جنس مال ہوں، مثلا رومال کو چادر کے بدلے دینا۔ اب مبیع کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کو بیچا جا رہا ہوتا ہے وہ مبیع ہوتا ہے، اور جس چیز کے بدلے اس کو خریدا جا رہا ہوتا ہے اس کو ثمن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ثمن میں جو ہے قیمت بھی ہو سکتی ہے اور کوئی چیز وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری قسم بیع مطلق ہے، اس کو بیع العین بالنقد بھی کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو نقد کے بدلے بیچنا۔ جیسے 1 کلو چاول دے اور مشتری جو ہے وہ کیا کرے؟ مشتری جو ہے خریدنے والا، ٹھیک ہے، وہ اس کی قیمت میں پیسے ادا کر دے۔ نمبر 3 بیع صرف، بیع النقد بالنقد، یعنی نقد کا تبادلہ نقد سے کیا جائے، جیسے سونے کو سونے کے بدلے۔ تو اب دیکھیے، سونا بھی نقد ہے، اور جو دوسرا سونا ہے اس کو اس کے بدلے وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی نقد ہے۔ تو سونے کو سونے کے بدلے بیچنا یہ کیا ہے؟ بیع صرف، یعنی بیع النقد بالنقد ہے۔ یا چاندی کو چاندی کے بدلے یا سونے کو چاندی کے بدلے بیچنے کو بیع صرف کہتے ہیں۔ نمبر 4 بیع سلم، اس کو بیع النقد بالمؤجل بھی کہتے ہیں، یعنی بائع قیمت جو ہے وہ ابھی لے لے اور مبیع جو ہے کچھ دنوں کے بعد دے دے۔ مثلا آپ کا کسی کے ساتھ سودا ہو رہا ہے، آپ جو ہے ایک کتاب فروخت کر رہے ہیں، تو جس کے ہاتھ فروخت کر رہے ہیں آپ اس سے قیمت ابھی وصول کر لیں، اور آپ جو ہے کتاب اس کو کچھ دنوں کے بعد دے دیں۔ اب دیکھیے، یہ جو ہے مبیع کے اعتبار سے اقسام تھی۔ ثمن کے اعتبار سے بھی بیع کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرابحہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے میں خریدا، بائع یعنی بیچنے والا مشتری یعنی خریدنے والے کو صاف بتائے کہ میں نے 10 روپے میں یہ مبیع خریدی ہے، اور 2 روپے نفع لے کر 12 روپے میں آپ کے ہاتھ بیچتا ہوں۔ دوسری قسم تولیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بائع مشتری کو بتائے کہ میں نے 10 روپے میں یہ مبیع خریدی ہے اور 10 میں ہی بیچتا ہوں، یعنی جتنی قیمت میں خریدا ہے اتنے میں ہی بیچے۔ اگر زیادتی کے ساتھ بیچے گا تو وہ کیا ہے؟ مرابحہ ہے، اور اگر اسی قیمت پر بیچے گا تو وہ کیا ہے؟ تولیہ ہے۔ وضیعہ، اصل قیمت سے کم کے عوض بیچنا، یعنی اگر 10 کی خریدی ہے تو 9 کی یا 8 کی یا اس سے بھی کم کی بیچتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ وضیعہ۔ مساومہ، اس قیمت کے عوض فروخت کرنا جس پر بائع اور مشتری دونوں کا اتفاق ہو گیا ہو۔
دیکھیے بائع اور مشتری یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا جس قیمت پر راضی ہو جائیں، جس پر ان دونوں کا اتفاق ہو جائے، اس قیمت کے عوض فروخت کرنا جو ہے کیا کہلاتا ہے؟ بیع مساومہ۔ اب دیکھیے کتاب کی طرف، کتاب البیوع، یہ کتاب خرید و فروخت کے احکام کے بیان میں۔ البیع ینعقد بالایجاب والقبول اذا کان بلفظ الماضی، بیع منعقد ہو جاتی ہے ایجاب اور قبول سے اذا کان بلفظ الماضی، جبکہ دونوں فعل ماضی کے صیغے سے ہوں۔ اب دیکھیے فرما رہے ہیں کہ بیع جو ہے منعقد ہوتی ہے ایجاب اور قبول سے۔ پہلے یہ جان لیں کہ ایجاب و قبول کسے کہتے ہیں؟ متعاقدین یعنی جو دو لوگ عقد کر رہے ہیں ان میں سے جس کا کلام پہلے مذکور ہو اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور جو اس کے بعد مذکور ہو اس کو قبول کہتے ہیں۔ ایجاب و قبول کا ہونا اس وجہ سے ضروری ہے کہ بائع اور مشتری کی رضامندی کے بغیر بیع نہیں ہوتی، اور رضامندی کا اظہار ایجاب و قبول سے ہوگا۔ اب دیکھیے بیع کا تحقق جو ہے وہ ایجاب و قبول سے ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی کہے میں نے خریدا ہے تو یہ کیا ہے؟ ایجاب ہے، اور دوسرا کہے میں نے بیچ دیا تو یہ کیا ہے؟ قبول ہے۔ تو اب دیکھیے اس ایجاب و قبول سے بیع منعقد ہو جائے گی، لیکن اب آگے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں؟ اذا کان بلفظ الماضی، شرط یہ ہے کہ یہ دونوں کلمات فعل ماضی کے ہوں، کیونکہ معاملات میں بات پکی ہونی ضروری ہے، اور فعل ماضی کے استعمال سے بات پکی ہوتی ہے۔ جس چیز کے پکا اور پختہ ہونے کا یقین ہوتا ہے اس کے لیے ہم ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے بات پکی کرنے کے لیے فعل ماضی کا صیغہ استعمال کرنا ہوگا۔ آگے دیکھیے وَإِذَا أَوْجَبَ، اور جب ایجاب کر لیا أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، متعاقدین میں سے کسی ایک نے، البیع خرید و فروخت بیع کا، فالآخر بالخیار، تو دوسرے کو اختیار ہے، ان شاء قبل، اگر وہ چاہے تو قبول کر لے، فی المجلسی مجلس میں، وان شاء رده، اور اگر چاہے تو اس کو رد کر دے۔ تشریح سنیے، ایک کے بیع کے ایجاب کرنے کے بعد دوسرے کو اختیار ہے، چاہے تو وہ اس کو قبول کرے چاہے تو اس کو رد کر دے، لیکن قبول کرنے کا اختیار مجلس باقی رہنے ہی تک ہوگا، مجلس ختم ہونے کے بعد قبول کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ اگر مجلس ختم ہونے کے بعد قبول کرنے کا اختیار دیا جائے تو ایجاب کرنے والے کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑے گا، جس سے اس کا حرج ہوگا، اور مجلس کے ختم تک قبول کا اختیار اس لیے ہے کہ اگر فوراً قبول کرنے کی شرط لگا دی جائے تو قبول کرنے والے کو سوچنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، اس لیے دونوں کی رعایت رکھتے ہوئے مجلس پر دار و مدار رکھا ہے، اس قبول کو خیار قبول کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے فَأَيُّمَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ، پس ان دونوں میں سے جو بھی کھڑا ہوا مجلس سے، قبل القبولی، قبول کرنے سے پہلے، بطل الایجاب، تو ایجاب باطل ہو جائے گا۔ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، متعاقدین میں سے ایک کے ایجاب کے بعد اگر ان میں سے کوئی ایک قبول کرنے سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا تو ایجاب باطل ہو جائے گا، اور قبول کرنے کا اختیار باقی نہیں رہے گا، کیونکہ قبول کرنے کا اختیار مجلس تک ہی تھا، اس لیے مجلس ختم ہونے کے بعد قبول کا اختیار نہیں ہوگا اور ایجاب ختم ہو جائے گا، کیونکہ مجلس سے اٹھ جانا ایجاب سے اعراض کی دلیل ہے، اور ہر وہ عمل جو اعراض پر دلالت کرتا ہے اس سے بھی مجلس ختم ہو جاتی ہے اور ایجاب باطل ہو جاتا ہے۔ مثلا ایجاب کے بعد قبول کرنے والا مجلس ہی میں کسی اور کام میں مشغول ہو گیا، جیسے کھانا پینا، گفتگو کرنا، نماز پڑھنا وغیرہ، تو اس سے بھی ایجاب باطل ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو ہے کیا ہے، اس سے اعراض کی دلیل ہے۔ آگے دیکھیے فَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، جب حاصل ہو جائے ایجاب و قبول، لَزِمَ الْبَيْعُ، تو بیع لازم ہو جائے گی، وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور اختیار نہیں ہوگا ان دونوں میں سے کسی کو، إِلَّا مِنْ عَيْبٍ، مگر عیب کی وجہ سے، او عدم رؤیت، اور نہ دیکھنے کی وجہ سے۔ اب دیکھیے بائع اور مشتری دونوں نے ایجاب اور قبول کر لیا تو بیع جو ہے کیا ہے، مکمل ہو گئی، چاہے مجلس موجود ہو، پھر بھی کسی کو بیع توڑنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں اگر مبیع میں عیب ہو یا مبیع کو اس نے پہلے دیکھا نہ ہو تو خیار عیب اور خیار رؤیت کی وجہ سے بیع توڑنے کی اجازت ہو جائے گی۔ اب دیکھیے حنفیہ کے نزدیک خیار مجلس کسی کو نہیں ہوگا۔ خیار مجلس اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بائع اور مشتری نے آپس میں ایجاب و قبول کر لیا تو اگرچہ عقد مکمل ہو گیا ہے، لیکن جب تک مجلس باقی ہے اس وقت تک فریقین میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ ایک طرفہ طور پر بیع کو فسخ کر دے، لیکن اگر مجلس ختم ہو جائے گی تو یہ اختیار بھی ساقط ہو جائے گا، اس خیار کو خیار مجلس کہتے ہیں۔
اب دیکھیے حنفیہ کے نزدیک تو خیار مجلس کسی کو نہیں ہوگا، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک عاقدین کو خیار مجلس حاصل ہوتا ہے، یعنی قبول کرنے کے بعد اور بیع مکمل ہونے کے بعد بھی مجلس بیع موجود ہو تو دونوں کو اپنی اپنی بات واپس لینے اور بیع توڑنے کا اختیار ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت حکیم بن حزام کی حدیث ہے کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کو خیار مجلس حاصل ہے جب تک کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ اب ہماری طرف سے جواب کیا ہے کہ یہ حدیث خبر واحد ہے جو کہ کیا ہے، آیت قرآنیہ کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ خیار قبول مراد ہے حدیث میں، البیعان بالخیار میں جو خیار ہے اس سے کیا مراد ہے؟ خیار قبول مراد ہے، خیار مجلس مراد نہیں ہے۔ حنفیہ و مالکیہ خیار مجلس کے قائل نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب عاقدین کے درمیان ایجاب و قبول ہو گیا تو اب بیع تام ہو گئی اور اب بیع کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو اپنے عقود کو پورا کرو۔ تو عقود عقد کی جمع ہے اور عقد جو ہے ایجاب و قبول سے منعقد ہوتا ہے، لہٰذا جب ایجاب و قبول کر لیا تو عقد منعقد ہو گیا۔ اب اگر جو ہے کیا ہے خیار مجلس اس صورت میں بھی دیں گے تو عقد تام ہونے کے بعد جو ہے اس کے پورا کرنے کو لازم قرار دیا گیا ہے آیت میں، تو اس صورت میں آیت کی نفی ہو جائے گی اور مطلب یہ ہو جائے گا کہ عقد تام ہو جانے کے بعد بھی جو کیا ہے اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ عاقدین کو خیار مجلس حاصل ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ یہ آپ کا آج کا سبق ہے، اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور نوٹ بھی کر لیجئے، آگے مطالعہ جاری رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔